السلام علیکم. افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ڈائبٹیز سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. محترم ناظرین، اگر آپ کو شوگر یعنی ڈائبٹیز ہے تو آج ہم آپ کو ان 10 بہترین عادات یعنی ہیبٹس یا جن کو لائف سٹائل چینجز کہہ لیجئے آپ کو بتائیں گے، جن کو اگر آپ اختیار کر لیں تو آپ اپنی زندگی میں 10 سال تک کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی ہیلدی اور ایکٹیویٹی سے بھرپور 10 سال. ان میں سے سب سے پہلی ہیبٹ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ننگے پاؤں نہ چلا کریں، اور سردیوں میں کبھی بھی ہیٹر کے سامنے پاؤں رکھ کے نہ بیٹھا کریں. ڈائبیٹکس میں پاؤں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک سن ضرور ہوتے ہیں، اور شوگر کے مریضوں میں پاؤں پہ ایک چھوٹا سا زخم ایک بہت بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. دوسری جو ٹپ ہے، جو دوسری ہم آپ کو لائف سٹائل میں چینج بتائیں گے، وہ یہ ہے کہ آج سے یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے صرف 1 یا 2 منزل کسی بلڈنگ میں اوپر جانا ہو تو آپ لفٹ استعمال نہیں کریں گے، خواہ لفٹ موجود ہی ہو، بلکہ سیڑھیوں سے جائیں گے. اچھا، تیسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے وزن پہ کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے واش روم میں اسکیل یعنی وزن کرنے والی مشین موجود ہونی چاہیے، اور آپ کو اپنا وزن اپنی آئیڈیل وزن کی رینج کے نچلے حصے میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کی ہائٹ جو ہے وہ 5 فٹ 7 انچ ہے، تو آپ کا جو آئیڈیل ویٹ ہے اس کی رینج 60 سے 74 کلو گرام کے درمیان ہے. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اپنے وزن کو 65 اور 70 کے درمیان رکھیں، 70 اور 75 کے درمیان نہ رکھیں. حالانکہ 70 اور 75 بھی آئیڈیل رینج میں آ رہا ہے، لیکن ڈائبیٹکس کو اپنا وزن تھوڑا سا لوور سائڈ آف دا رینج پہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پہ نمک چھڑک کر جو ہے نا وہ کھاتے ہیں. مطلب خوراک ہے تو اس پہ تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے، فروٹ پہ نمک ڈالیں گے، کنو ہے نمک لگا لگا کے کھا رہے ہیں، سیلڈ پہ نمک ڈالیں گے، کوئی لسی وغیرہ پی رہے ہیں، یا ایون چائے میں بھی نمک ڈال کے پئیں گے. نمک چھڑکنے کی اس عادت کو ترک کر دیجئے. شوگر کے مریضوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا خطرہ باقیوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے نمک چھڑکنے کی عادت کو ترک کر دیجیے اپنی خوراک پر. اس کے برعکس آپ کو ہیبٹ اپنانی چاہیے کہ ہر کھانے کے ساتھ 1 بال یعنی 1 پیالہ گرین سیلڈ کا ضرور لیا کریں. اچھا، 5ویں جو چیز ہے جو کہ ایک بہت ضروری چینج ہے وہ یہ ہے کہ اسموکنگ فوراً بند کر دیں. شوگر کے ہوتے ہوئے اسموکنگ دل کے دورے اور فالج کے رسک کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، خصوصاً اگر آپ کو ساتھ میں بلڈ پریشر بھی ہے. اچھا، اور اسموکنگ چھوڑنے کے لیے ایک نہایت مؤثر اور بہت ہی کارآمد پلان ہم پہلے ہی اس چینل پہ آپ کے لیے پیش کر چکے ہیں، جس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا. محترم ناظرین، چھٹی اور انتہائی مفید چینج یہ ہوگی کہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سٹریس لینا بند کریں. سٹریس ڈائبٹیز کو بہت خراب کرتا ہے. اس بات پہ کڑنا بند کر دیں کہ یہ باقی لوگ اور یہ ساری دنیا جو ہے یہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کیوں نہیں کرتی. ایسا کبھی نہیں ہونے لگا کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے. اکثر کاموں کے لیے خدا پر بھروسہ کریں اور اپنے حق میں خدا کے فیصلوں پر راضی رہنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. 7واں اصول یہ ہونا چاہیے کہ کبھی ناشتہ مس نہ کیا کریں. کچھ لوگ ناشتہ مس کر دیتے ہیں، صبح ناشتہ نہیں کرتے، پھر دوپہر کو ڈٹ کے کھاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ صبح بھی ناشتہ نہیں کرتے، دوپہر کو ویسے ہلکا پھلکا، اور وہ بھی بہت ہی ان ہیلدی کھا لیتے ہیں اور رات کو ٹکا کے کھاتے ہیں. ڈائبٹیز میں یہ ہیبٹس اچھی نہیں ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ 3 پراپر میل لیں. صبح کو ناشتہ بھی کریں، دوپہر کو لنچ بھی کریں، اور رات کو ڈنر بھی کریں. بلکہ ہو سکے تو ناشتے اور لنچ کے درمیان ایک چھوٹا سا ہیلدی سا سنیک لیں، اور پھر اسی طریقے سے دوپہر کے کھانے اینڈ رات کے کھانے کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا ہیلدی سا سنیک لیں، تاکہ آپ کا معدہ کبھی بھی اوور فل نہ ہو، کبھی بھی ہیوی نہ ہو، اور نہ ہی کسی ٹائم پہ بھی آپ کو نکاس یا کمزوری محسوس ہو. 8ویں ہیبٹ جو آپ کو اپنانی چاہیے وہ واک ہے. آپ کو چاہیے کہ ڈیلی 30 سے 40 منٹ واک کی عادت اپنائیں، اور کوشش کریں کہ اپنے واک کا یہ ٹائم اپنے کھانوں کے ٹائم کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. یعنی ہر کھانے کے تھوڑی دیر بعد ضرور واک کیا کریں. اب اگر آپ بریکفاسٹ یعنی صبح کا ناشتہ بہت لائٹ لے رہے ہیں، لیکن دوپہر اور رات کو میڈیم کھانا کھاتے ہیں، تو دوپہر اور رات کے کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد 20 منٹ کی واک کر لیا کریں. یا اگر آپ صبح کو مناسب ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی ایک میڈیم سائز کا میل لیتے ہیں اور رات کو بھی میڈیم سائز کا میل لیتے ہیں،
تو یہ ایک مناسب بات ہوگی کہ 10 منٹ ناشتے کے بعد اور 15 منٹ کی جو واک ہے وہ اپنے لنچ اور ڈنر کے بعد آپ کر لیجئے. اس واک کے لیے آپ کو کہیں کسی خاص طور پہ اہتمام کر کے پارک وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوپہر کے کھانے کی واک بے شک آپ اپنے دفتر میں ہی ٹہل کے کر لیا کریں اور رات کو جو ہے نا اپنے گھر میں ہی ٹہل لیا کریں. اصل بات اتنی منٹ واک کرنا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے یہ واک کہاں پہ کی ہے. اور ایک خصوصی بات جو اس بارے میں ہمیں آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھا کے فوراً بعد لیٹنے یا سونے سے ہر حال میں پرہیز کریں. اس سے بلڈ شوگر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اچھا, نئی روٹین آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ گھر پہ ہی اپنے گلوکومیٹر سے اپنی شوگر چیک کر لیا کریں, اور 3 ماہ میں 1 مرتبہ HbA1c بھی ضرور ٹیسٹ کرایا کریں اور اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملا کریں. اور سال میں 1 مرتبہ 3 کام کیا کریں. اپنی آنکھوں کا جو پردہ ہے ریٹینا اس کا معائنہ ضرور کروایا کریں, اچھی بات ہوگی کہ اس کا فوٹوگراف لیا جائے. نمبر 2, اپنے دونوں پاؤں کا تفصیلی معائنہ کرایا کریں. اور نمبر 3, سال میں ایک دفعہ اپنا یورین بھی ضرور ٹیسٹ کرایا کریں, یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں آپ کے پیشاب میں پروٹین تو نہیں آ رہا. کیونکہ شوگر کے مریض میں جب گردوں پہ اثر شروع ہوتا ہے تو پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ پیشاب میں پروٹین آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور 10ویں اور آخری چینج جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 ایسی کھانے کی چیزیں ہیں, خوراکیں ہیں جن کو آپ کو اپنی زندگی سے خارج کر دینے کی ضرورت ہے. آپ یوں سمجھیے کہ یہ آپ نے استعمال بالکل نہیں کرنی ہے. اس میں سب سے پہلی تو چینی, گڑ, شکر اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں ہیں جیسے حلوہ جات ہیں, مٹھائیاں وغیرہ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو میٹھے کی ضرورت ہے تو آپ پھر سویٹنر یعنی کہ کینڈل یا سٹیویا وغیرہ لے سکتے ہیں. نمبر 2, شہد ہے. شہد بالکل چینی کی طرح بلڈ شوگر میں اضافہ کرتا ہے. تیسرا, فروٹ جوسز ہیں. فروٹ جوسز سے بالکل ٹوٹلی اجتناب کیجئے, آپ اس کی بجائے فروٹ کھائیں. آپ سیب کا جوس کیوں پیتے ہیں, آپ سیب کھائیے نا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سوڈاز, جن کو ہم کولڈ ڈرنک یا سافٹ ڈرنک یعنی کوک, 7 اپ, پیپسی وغیرہ جو ہیں, ان سے 100% جو ہے نا اجتناب کیجئے. یہ آپ کی شوگر کے لیے, آپ کی صحت کے لیے جنرلی اور آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی خراب ہے. ان کی بجائے آپ وافر مقدار میں پانی پینے کی عادت ڈالیے. اچھا, شوگر یعنی ڈائبٹیز کے مریضوں میں یہ 10 عادات ہیں جو کہ بہترین عادات ہیں. یہ نہ صرف آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنے میں آپ کی بہت مدد کریں گی بلکہ ہر اعتبار سے آپ کے لیے صحت, ہیلدی لائف اور ایکٹیو لائف کی ضمانت ہے. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت مند رکھے. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا, اور اپنے دوستوں اور ان عزیزوں کے ساتھ جن کو ڈائبٹیز ہے شیئر بھی ضرور کیجئے گا. ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.